اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک اور ایک گیارہ میں آپ کو خوش آمدید۔ قرآن کو سمجھنے سے پہلے بسم اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں سے بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع۔ قرآن کی شروعات بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ ہر اچھے کاموں کی شروعات بسم اللہ سے کریں اور شیطان بیچ میں نہ آئے۔ بسم اللہ کی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور بسم اللہ اگر ہم کسی بھی مسئلے میں پڑھتے ہیں تو اللہ زبان میں اتنی تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں عزت ملتی ہے۔ غرض کوئی بھی اچھا کام ہو، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں، سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ہے، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں عزت بخشتا ہے جب اس کا نام لیتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اللہ کا نام لیں گے تو ہمیں اللہ عزت بھی بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا پلیز۔ اب رحمان اور رحیم کا مطلب، اس کا مطلب ہے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو جس رحمان اور رحیم کو ہم یاد کرتے ہیں وہ ہم پہ رحم کیسے نہیں کریں گے؟ اللہ اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے اللہ نے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا نام لیں اور وہ رحم نہ فرمائے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، عزت میں برکت ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرتے ہیں، گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان دور چلا جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے سے ہمارا قرین شیطان کمزور ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ساری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے ایز اے ریمیڈی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چند اہم یہ ہیں۔ بسم اللہ کا تعلق، اب بسم اللہ کی معلومات ہے کچھ، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ میں، صرف سورہ توبہ میں صرف نہیں پڑھی جاتی، باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خود آیت نمبر 30 ہے سورہ نمل کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں
شروع اور بیچ میں دونوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے 2 سرودوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی برکت نازل ہونے سے پہلے ہم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق دے ہمیں اللہ، اور شیطان مردود سے بچائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک چھوٹی سی کہانی اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھی ہو، تو ہم نے اسکول میں ہمیں یہ کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ 2 بچیاں ہیں، آپس میں دوست ہوتی ہیں، ایک مسلمان ہوتی ہے اور ایک نان مسلم ہوتی ہے۔ اب جو نان مسلم ہوتی ہے وہ اسلامک کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، تو اپنے دوستوں کو دیکھتی ہے، یعنی جو دوسری دوست ہے وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے، تو اس طرح سے اس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ جب اپنی دوست سے پوچھتی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام یا ہر چیز سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ بسم اللہ کی برکت ہے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں وہ چیزیں لے لیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتی ہیں، کبھی مطلب غیر محفوظ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ وہیں پر ہی ملیں گی، اور وہ ہمیشہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو دوسری جو ہندو لڑکی ہے یا جو نان مسلم ہے، اس کا عقیدہ بہت زیادہ مطلب وہ ان سے متاثر ہوتی ہے، اور وہ بھی ویسے ہی کرنے لگتی ہے، یعنی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک بار اس نے انگوٹھی رکھی اور بسم اللہ پڑھ کر رکھی، اور وہ اتفاق سے وہ انگوٹھی پانی میں گر گئی کسی طرح سے۔ ماں باپ نے منع کیا کہ تم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتی ہو؟ تو ہندو نے بولا کہ اللہ حفاظت کرتا ہے اس چیز کی، تو اس لیے میرا یقین ہے، اس لیے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ تو ان ماں باپ نے اس کو دین سے ہٹانے کے لیے کہ اللہ کہاں حفاظت کرے گا، اس کو پانی میں ڈال دیتے، اس طرح سے وہ پانی میں انگوٹھی مچھلی نگل دیتی ہے، تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ نہیں ہے اور تمہاری چیز کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ تو مچھلی جب اس کو نکال لیتی ہے، اور گھر میں جب وہ کبھی مچھلی لے کر آتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکلتی ہے، جو لڑکی کی وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جو یہ ثابت کیا تھا ان ماں باپ نے کہ اللہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹی سی مثال تھی، یہ اسکول میں ہمیں پڑھائی جاتی تھی، تو اہمیت اس لڑکی کو پتہ چلی، ان لوگوں گھر والوں کو پتہ چلی، اور اس طرح سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس نے جو انگوٹھی رکھی تھی وہ واپس اس کو مل گئی۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ایک کہانی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر شامل کر دیں تو ہم اول تو شیطان کو دور بھگا دیں گے، کہ ہمارے نہ گھر میں آپ آ سکتے ہیں، نہ کھانے سے پہلے آ سکتے ہیں، نہ کسی چیز میں شیطان اب نہیں آئے گا، اور جب شیطان نہیں آئے گا تو ہم بہت سارے جو غلط کام ہیں، جو وسوسے ہیں، ان سے ہم بچ سکیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور بسم اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کے بعد اس کام کو شروع کریں، کسی بھی کام کو، تاکہ ہماری زبان میں تاثیر ہو،
ہمارے کام میں برکت ہو، ہر طرح سے بسم اللہ ہمیں فائدہ دے گا، اور اس شیطان مردود سے اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے شر سے بچائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اچھی بات کو دوسروں کو شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم اور آپ سے اچھے خیر کے کام لے، اور اچھے عمل کرنے والا بنائے، بسم اللہ پڑھنے والا بنائے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔